الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، قال عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية عنه: إن أفضلكم تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. فرشتے رشک کرتے ہیں وہاں کے ذرے ذرے پر، فرشتے رشک کرتے ہیں وہاں کے ذرے ذرے پر جہاں کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم سامعین کرام، مدرسہ اسلامیہ تجوید القرآن خرق پکھریا پرینا کی سرزمین پر ایک عظیم الشان قرآنی، شرعی، دینی، اسلامک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس پروگرام میں اس علاقے کے تمام تر غیور صاحب نسبت اور صاحب ایمان کی حاضری ہوئی ہے، اور اس اجلاس کو نہایت تگ و دو، محنت و لگن کے ساتھ منعقد کرنے میں ادارہ کے مائناس اور محنتی اساتذہ کرام کی لگن اور کاوش ساتھ ساتھ ہے، جس کی چمک آپ کی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. اس لیے میں سب سے پہلے اس ادارے کے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ادارے کے اساتذہ نے اتنی محنت کے ساتھ قوم کے نونہالوں کو اور معصوم بچوں کو دینی پیٹرن پر ڈھال کر کے مستقبل اور فیوچر کا ایک بہترین پیغامبر اور نمائندہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح سے اس علاقے کی تمام جنتا اور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی حاضری سے اور اپنی موجودگی سے
اپنے اخلاص اور اپنی دیانت سے، اپنی معاونت اور اپنے سپورٹ سے اس ادارے کو آگے بڑھانے میں اپنی قربانی دے رہے ہیں. اس لیے آپ کا آنا مبارک ہو اور آپ کا بیٹھنا بھی مبارک ہو. اس اجلاس کا اس شکل میں مشکل ہونا اور اس شکل میں نظر آنا، یہ آپ کی دیانت اور آپ کے سرگرمی اور آپ کے ایمان کا ایک بہترین اور خوبصورت گلدستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. اس لیے کہ آپ سیاسی فنکشن میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ کسی سیاسی میٹنگز میں نہیں آئے ہوئے ہیں، آپ کسی دل کے ساتھ یہاں نہیں آئے ہیں. آپ کی موجودگی یہاں پر ہے کسی ملک کی حکومت بنانے کے لیے نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کو پروان چڑھانے کے لیے نہیں ہے. آپ کے یہاں آنا کسی سیاسی قائد کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ کے یہاں بیٹھنا دنیا کی باطل طاقتوں کو آگے بڑھانے میں رول ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ آپ یہاں آئے ہیں صرف اس لیے کہ انٹرنیشنل قرآن اور انٹرنیشنل لاسٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجے گئے، لائے گئے اس دنیا میں عام کیے گئے قرآن مقدس کی تلاوت کو سننے کے لیے، اس کے پیغام کو سننے کے لیے، اس کے میسج کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے. جس قرآن کی مجلس یہاں لگی ہوئی ہے یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے. حدیث نے اشارہ کر دیا ہے، حدیث قدسی نے یہ بات واضح اور کلیئر کر دیا ہے کہ قرآن مقدس کی فضیلت دنیا کی تمام تر کتابوں پر ایسے ہیں جیسے رب العالمین کی برتری، رب العالمین کی فضیلت دنیا کی تمام تر مخلوق پر واضح اور ظاہر ہے. اس لیے یہ قرآن جس طرح سے کتاب اللہ بھی ہے اسی طرح سے کلام اللہ بھی ہے. اس قرآن کو دو اعزاز ملے ہوئے ہیں. اس قرآن کو کتاب اللہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. اس سے پہلے دنیا میں جتنی کتابیں آئی ہیں ان تمام تر کتابوں کو کتاب اللہ ہونے کا تو شرف حاصل تھا لیکن کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں تھا. یہ واحد قرآن مقدس کی کتاب ہے، یہ واحد قرآن کا پیغام ہے، یہ واحد قرآن کا میسج ہے جسے کتاب اللہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور کلام اللہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا یہاں چرچا ہو رہا ہے اور جس کو یہاں پر ایک بچے نے اپنے سینے میں سجا کر کے، اپنے سینے میں بسا کر کے دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا کا کوئی کالج نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، دنیا کا کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں ہے، دنیا کا کوئی پروفیسر نہیں ہے، دنیا کا کوئی وکیل اور ڈاکٹر نہیں ہے جو اپنی تمام تر کتابوں کے جزئیات کو، تمام تر کتابوں کے قواعد کو، تمام تر کتابوں کے رول کو کسی بچے کے سینے میں محفوظ کر دے. عام مدرسوں کی چٹائی پر آ کر دیکھو، عام مدرسوں کے در و دیوار پر آ کر دیکھو، عام مدرسوں کے فیلڈ میں آ کر دیکھو، عام مدرسوں کے میدان میں آ کر دیکھو. ٹوٹی چٹائی ہے، پھٹے بستر ہیں، پھٹے کپڑے ہیں، ٹوٹے چپل ہیں، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، چہار دیواری مکمل نہیں ہے. یہاں بچوں کو آ کر دیکھو، وہی مدرسے کی ایسی چہار دیواری ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے، جہاں معصوم بچے جس کے ماں ہے، جس کے باپ ہے تو ماں نہیں ہے، باپ ہے تو ماں نہیں ہے، خاندان ہے تو دوسرے لوگ نہیں ہیں، ایسے بچے ٹوٹی چٹائی پر قرآن مقدس کو اپنے سینے سے سجائے بیٹھے ہیں. آ کر کے دیکھو، یہ قرآن کا اعزاز نہیں تو اور کیا ہے، یہ قرآن کا اعزاز نہیں تو اور کیا ہے.
نہایت خوش قسمت ہیں ایسے لوگ، نہایت خوش قسمت ہیں ایسے گارجین، نہایت خوش قسمت ہیں ایسے پیرنٹس جن کے بچے اپنے سینے میں قرآن جیسی عظیم ترین کتاب کو جگہ دے دیتے ہیں۔ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، اور صحابی رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ کے فرق کے ساتھ دو حدیثیں مروی ہیں اسی بخاری شریف کے اندر۔ الفاظ کے فرق کے ساتھ میں نے دونوں حدیثیں نقل کی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور دوسری حدیث میں ہے ان افضلکم تعلم القرآن وعلمہ۔ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں، ایک ہی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، الفاظ کے فرق کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھو، آپ مدرسے کی چہار دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک ایسے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مدرسہ علاقائی نہیں ہے، جو مدرسہ ضلعی نہیں ہے، جو مدرسہ صوبائی نہیں ہے، جو مدرسہ ملکی نہیں ہے، یہ مدرسہ ہے انٹرنیشنل اور بین الاقوامی ادارہ ہے۔ مدرسہ جب کسی کو کہا جاتا ہے، مدرسہ جب کسی کا نام لیا جاتا ہے تو مدرسہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی ضلع میں کام کرنے والے ادارے کا نام نہیں ہے، مدرسہ انٹرنیشنل ہوتا ہے، مدرسہ عالمی ہوتا ہے، مدرسہ بین الاقوامی ہوتا ہے، اس لیے کہ انٹرنیشنل قرآن ہے، عالمی قرآن ہے، یہ شریعت عالمی ہے، یہ دین عالمی ہے، یہ اسلام عالمی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ اسلام ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ شریعت ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا میں جب انسان بستے ہیں تو ایک ایسا قانون چاہیے جو پوری دنیا کے انسانوں کی نجات کا ذریعہ ثابت ہو، ایک ایسا لا چاہیے جو پوری دنیا کے انسانوں کو صحیح ڈھنگ دے سکے۔ قرآن کی شکل میں رب العالمین نے پوری دنیا کے انسانوں کی نجات کا راستہ دے دیا ہے۔ سمجھنا ہے آپ کو، جاننا ہے آپ کو، چلنا ہے آپ کو جاننا ہے۔ یہ قرآن ملا ہے، بہت عظیم کتاب ہے، یہ قرآن ملا ہے، یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس کے قدم کے ساتھ ملا کر چلنا، یہ تمام ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ ایمان والے نہیں سمجھیں گے، کون سمجھے گا؟ ایمان والے نہیں جانیں گے، کون جانے گا؟ ایمان والے اس کی وقت کو نہیں جانیں گے، کون جانے گا؟ ہم جب اپنی چیز کی اہمیت سمجھیں گے، دوسرے لوگ جانیں گے اس میں کیا ہے، اس میں کیا راز ہے، اس میں کون سی میڈیسن ہے، اس میں کون سا انجیکشن ہے، اس میں کون سی دوا ہے، اس میں کون سی سرجری کے کون سا قاعدہ بیان کیا گیا ہے، کس درد کی دوا کہاں ہے، کس آپریشن کی دوا کہاں ہے، کس بیماری کا علاج کہاں ہے، کس دہشت گردی کا علاج کہاں چھپا ہوا ہے، اسی قرآن کے بارے میں ملے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، میں اس کو مختصراً نقل کر رہا ہوں کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہمارے فرزند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہمارے فرزند کر رہے ہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہمارے فرزند کر رہے ہیں، ہمارے فرزند کر رہے ہیں۔ خدا کی رحمت لیے فرشتے ہماری چھت پہ اتر رہے ہیں۔ یہ خدا کی رحمت لیے فرشتے ہماری چھت پہ اتر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر رب العالمین کسی کی قسمت کے فیصلے فرماتا ہے۔ میں حدیث کے تمام تر جملے نقل کرنے سے قاصر ہوں،
اس لیے مفہوماً اور ترجمن میں آپ کے سامنے یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرو، حسد کرو، حسد کرنا چاہتے ہو آؤ حسد کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے حسد کرنا ہے۔ کوئی آگے سماج میں بڑھتا ہے اس کو دیکھ کے حسد کرو گے، کوئی ترقی کرتا ہے اس کو دیکھ کے حسد کرو گے، کوئی مکان بناتا ہے اس کو دیکھ کے حسد کرو گے، چھری بالو گٹی مٹیریل اتارتا ہے حسد کی وجہ سے راستے میں کھوٹے ٹھوک دو گے کہ وہاں تک سامان نہ لے جا سکے۔ یہ انسان کا کام نہیں ہے، جانور کا کام ہے۔ او میں تجھے بتاتا ہوں حسد کہاں کرنا ہے۔ جہاں پہ حسد کرو گے تجھے حسد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ دو آدمی ہیں جن کے سلسلے میں آپ حسد کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مزے کا قرآن پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، حلاوت اور چاشنی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ایسی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اس انداز سے قرآن پڑھنے کا سلیقہ رب العالمین نے کسی کو عطا کیا ہے۔ رات کو اٹھتا ہے، انٹرنیشنل قرآن پڑھنے کے لیے انٹرنیشنل کیبن میں جاتا ہے، وضو کر کے اس کیبن میں جا کر کے چیٹنگ کرتا ہے رب العالمین سے، اور فیس بک کا پیراگراف کھول کر کے رب سے باتیں کرتا ہے، نماز میں شامل ہو کر کے ایسے قرآن پڑھتا ہے کہ اس کا پڑوسی اگر سنتا ہے تو کہتا ہے کاش کہ میں بھی ایسے قرآن پڑھتا، کاش مجھے بھی اس طرح قرآن پڑھنے کی نعمت حاصل ہو جاتی۔ اور جس طرح سے یہ حافظ قرآن، یہ قاری قرآن، یہ مدرسے کا طالب علم یہ جماعتوں میں جا کر کے سیکھ کر کے آیا ہے، کاش میں بھی ایسے قرآن پڑھتا، رب العالمین سے باتیں کرتا، رب العالمین سے التجا کرتا، رب العالمین سے مانگتا، عالمی قرآن پڑھنے کا سلیقہ کاش مجھے بھی آ جاتا۔ اس پر یہ تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، آؤ اس تمنا اور آرزو پہ بھی رب العالمین ثواب دے رہا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، جائیداد سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے، اور اس دولت کو، اس جائیداد کو اپنی جاگیر نہیں سمجھتا، وہ یہ جانتا نہیں رب نے نوازا ہے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور جو بھی مجبور انسان میرے پاس آ جائے گا، جو مستحق آدمی میرے پاس آ جائے گا، کوئی مدرسے والا میرے پاس آ جائے گا، اسے جھاڑوں گا نہیں، اسے ڈانٹتا نہیں ہوں، اسے پھٹکارتا نہیں ہوں، کسی مسجد میں ضرورت ہے نکال کر دے دیتا ہے، کسی دینی اجتماع میں ضرورت ہے نکال کر دے دیتا ہے، کسی غریب یتیم بچی کی شادی ہو نکال کر خرچ کر دیتا ہے، اور جہاں ضرورت ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے غازی بندے اللہ کے دین کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، وہاں اپنے پیسوں کو پہنچا رہا ہے، وہاں اپنی جائیدادیں خرچ کر رہا ہے، وہاں اپنی انرجی ویسٹ کر رہا ہے، اپنے دماغ اور اپنی فکر کے ذریعے سے سوچ بچار کر رہا ہے کہ وہاں انسانیت تباہ ہو رہی ہے، وہاں انسانیت جل رہی ہے، وہاں انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہاں انسانیت تار تار کی جا رہی ہے، وہاں ماؤں کے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، وہاں ماؤں کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، اس محلے میں بچیاں بک رہی ہیں، اس محلے میں بچیوں کی شادی کا بندوبست نہیں ہے، بچیاں زنا کے راستے پہ جا رہی ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے بچیوں کی شادی کا بندوبست کرتا ہے، اس محلے کے بچے گنڈا ہو رہے ہیں، اس محلے کے بچے اچکے ہو رہے ہیں، اس محلے کے بچے کڈنیپ کرنے والی ٹیم تیار کر رہے ہیں، اس محلے کے بچے شرابی بن رہے ہیں، اس محلے کے بچے جواری بن رہے ہیں، اور
समाज के चंद लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है चलो उसके गार्जियन से बात करते हैं, चलो उसके जिम्मेदार से बात करते हैं, और हाफिज सदर आलम साहब से बात करके उस बच्चे पे जितना खर्च आता है हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, इनसे बात करते हैं, और जो खर्च आता है वो खर्च देने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरा पड़ोसी देखता है तो कहता है काश कि मेरे पास भी इतना पैसा होता, मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता। तो ये हसद जायज है, इस हसद पे रब्बुल आलमीन सवाब देने का वादा कर रहा है, और रब्बुल आलमीन कह रहा है ऐसी तमन्ना लेकर के आओगे, ऐसी आंसू लेकर के आओगे, ऐसी सोच लेकर के आओगे, ऐसी फिक्र लेकर के आओगे, क़यामत के मैदान में आओगे जहां कोई सेफ्टी नहीं होगी, जहां कोई हिफाजत का जरिया नहीं होगा, जहां कोई हायर सिक्योरिटी नहीं होगी, वहां इस सोच की बुनियाद पर हम ऐसी सिक्योरिटी देंगे, ऐसी हिफाजती दस्ता देंगे कि दुनिया देखेगी तो भी रश करेगी, वो भी कहेगी काश दुनिया में हम भी अपने अमाल सही कर लिए होते, काश दुनिया में हम भी अपनी फिक्र सही कर लिए होते, काश दुनिया में हमने भी अपने वजूद को सही कर लिया होता, तो आज इस क़यामत के मैदान में रुसवाई का दिन देखना नहीं पड़ता, है कि नहीं? इसलिए ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि आपको एक बार दावत दी गई, आप चले आए इस प्रोग्राम में। आप समझते हैं ये तो ऐसे ही करते हैं साल में, इनका ये काम है। नहीं, याद रखें 100 बार याद रखें, जिस दीनी मजलिस में आने की तलकीन और आने की दावत अगर कहीं भी किसी को किसी भी एतबार से दी जाती है और वो शरीक हो जाता है अपने काम काज को छोड़ करके, साल में एक ही बार तो ये बुलाते हैं आपको, या बार बार बुलाते हैं, एक बार आने का मौका मिलता है, आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। इसलिए अगर आप समझते हैं कि एक दिन हम नागा कर देंगे, हमारी दिहाड़ी 350 रुपया है, हमारी दिहाड़ी 500 रुपया है, हमारा नुकसान हो जाएगा, याद रखें अगर आपने ये सोच करके ना आने का फैसला किया है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन आपने ये सोचा मुल्क हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इस मुल्क हिंदुस्तान को सींचने के लिए हमारे उलमा ने अपने खून का नजराना पेश किया है, अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश किया है। इस हिंदुस्तान को स्पेन बनने से बचाया हमारे उलमा ने, इस हिंदुस्तान को डाकुओं का जमघटा बचाने से जमघटा बनाने से बचाया हमारे उलमा ने। हम ऐसी विरासत की हिफाजत करने के लिए चल रहे हैं। हमारे जाने से मदरसे के असासा का दिल बड़ा होगा, हमारे जाने से यहाँ के बच्चों का हौसला बड़ा होगा, हमारे जाने से मदरसे की तरक्की में चार लगेगा, हमारे जाने से यहाँ की इंतजामिया कमेटी के दिल बड़े हो जाएंगे। रब्बुल आलमीन आपके आने को भी कबूल फरमाएगा और आपके बैठने को भी कबूल फरमाएगा और आपके नुकसान का तलाफी भी फरमा देगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? इसलिए याद रखें, मैं चूंकि हालात का तालिब इल्म हूं इसलिए उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा करते हुए अपनी बात को आखिरी कगार पे लेके चलता हूं। इस वक्त ये खूबसूरत से बच्चे हैं, यहाँ पर ये मदरसा है, ये बिल्डिंग है, ये 4 दीवारी है, ये फील्ड, ये मैदान है, ये असासा हैं, इनके मुआनिन इस इलाके के अइम्मा हजरात और इस इलाके के तमाम तर दीनी तशख़्ख़ुसात की हिफाजत करने वाले अहम उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हैं। इन सब की मौजूदगी में और हमारा जो चैनल इस वक्त है इसके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को ये बात पहुंचा रहा हूं कि मदारिस की चटाई से जो अफराद तैयार होते हैं इनके बगैर समाज अधूरा है, नाकिस है और नामुकम्मल है, याद रखिए। इसलिए मदारिस की चटाई से जो अफराद तैयार होते हैं, जो तलबा, जो स्टूडेंट्स तैयार होते हैं, किसी बैंक को लूटने वाले तैयार नहीं होते हैं। जब ये तैयार होते हैं समाज को आग लगाने वाले तैयार नहीं होते हैं। जब ये तैयार होते हैं तो समाज का बखिया नहीं उधेड़ते हैं। जब ये तैयार होते हैं किसी का नाजायज खून नहीं चूसते हैं। जब ये तैयार होते हैं हुकूमत की राहों में रोड़ा नहीं अटकाते हैं। जब ये तैयार होते हैं हिंदू मुस्लिम में फर्क पैदा नहीं करते हैं। जब ये तैयार होते हैं समाज को बांटते नहीं हैं। ये तैयार होते हैं तो सुई और धागे का काम करते हैं। मदारिस के तलबा जब तैयार होते हैं तो हुकूमत के कदम से कदम मिलाकर चलने का
لیے ان کا رہنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا قرآن پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا حدیث پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا حدیث کا، ان کا سنت کا، ان کا قرآن کا، ان کا شریعت کا، ان کا محمد عربی کے پیغام کو اپنے سینے سے لگانا ملک ہندوستان کی دھرتی پر کتنا ضروری ہے، اس کا فیصلہ آپ کی عدالت کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کتنا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہر حال میں ضروری ہے۔ اس لیے مدارس کے پڑھے لکھے لوگ دنیا کے کسی کونے میں جب جاتے ہیں، میڈیا سینٹر میں جب انٹری مارتے ہیں، یا وکالت کی ڈگری لے کر کے جب اس عہدے پر فائز ہوتے ہیں، یا سیاست کے میدان میں جاتے ہیں، یا امامت کا منصب سنبھالتے ہیں، یہ مدارس کا اسٹیج اپنے ذمے لیتے ہیں، یہ مدارس میں جا کر کے درس و تدریس کا کام انجام دیتے ہیں، تعلیم و تعلم کا کام انجام دیتے ہیں، قوم کے بچوں کو سنوارتے ہیں، قوم کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو سماج کے لیے بہترین انسان بننا ہے۔ یہ ٹیچر ہی تو ایسا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے معلم کا رہنا بھی ضروری ہے، اور معلم کی نگرانی میں، ان کے انڈر میں اسٹوڈنٹ کا رہنا بھی ضروری ہے۔ دنیا اس وقت امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتی ہے جب تک دنیا کو معلم اور اسٹوڈنٹس ملتے رہیں گے۔ جس ملک اور جس علاقے سے معلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس علاقے میں چوری جنم لیتی ہے، اس علاقے میں ڈکیتی جنم لیتی ہے، اس علاقے اور سماج کو یہ برائیاں کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اس لیے پڑھنا پڑھانا سماج کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا لینا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے آپ بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں جن کا 1 پیسہ اس تعلیم و تعلم پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور مدارس کے لوگ جب آپ کے پاس جاتے ہیں، یہ اپنے گھر کے لیے نہیں جاتے ہیں، خدا پاک کی قسم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ ذرا ان کے ساتھ 2 قدم جا کر کے دیکھیے کتنی محنت ہے، کتنی لگن کے ساتھ اور کتنے شوق کے ساتھ یہ گھوم کر کے سماج کے ہر طبقے سے، رکشہ چلانے والوں سے، محنت مزدوری کرنے والوں سے، ملازمت کرنے والوں سے، کھیتی باڑی کرنے والوں سے، ہر آدمی کو متوجہ کرتے ہیں، ہر ایک کا دھیان اس کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی رقم اس پن کام میں خرچ ہو رہی ہے، اس نیک کام میں خرچ ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہی رقم کل قیامت کے میدان میں گواہی دے گی۔ اس نے قوم اور سماج کے بچے کو بہتر انسان بنانے کے لیے خرچ کیا تھا۔ اے ربا، اس نعمت کے بدلے میں، اس قرآن کی آیت کے بدلے میں، اس رقم کے بدلے میں سفارش کر رہا ہوں، اس بندے کو معاف کر دیجئے۔ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دے گا اور جنت میں اس کا داخلہ طے فرما دے گا، اس لیے کہ یہی قرآن ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ آقا نے فرمایا یہ قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ کیوں پڑھو؟ واٹس ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس کے پیچھے کون سا ریزن چھپا ہوا ہے کہ حضور عالمی پیغمبر، عالمی میسنجر اور عالمی ہادی اور عالمی بہترین رہنمائی کرنے والی عظیم شخصیت یہ فرما رہی ہے کہ قرآن پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اسی قرآن، اسی حدیث کے جملے میں اس کا آنسر چھپا ہوا ہے، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے میدان میں قرآن پڑھنے والے کا وکیل بن کر کھڑا ہوگا۔ دنیا میں چھوٹی موٹی لڑائیاں جب ہوتی ہیں، انسان لڑ نہیں سکتا ہے، جھگڑ نہیں سکتا ہے، کورٹ کا سہارا لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ لیتا ہے نا کورٹ کا سہارا، کورٹ تک جاتا ہے اور اپنی بات
आगे तक ट्रांसफर करने के लिए किसी वकील का सहारा लेता है, उस वकील के माध्यम से अपनी बात पहुंचाता है कोर्ट में, और ऐसा वकील रखता है जो निहायत मजबूती के साथ, निहायत तुंदेही के साथ, बेदार मगज़ी के साथ वकील अपने मुवक्किल की बात पेश कर सके और उसका केस लड़ता है। इसलिए ऐसा वकील रखता है ताकि मेरा वकील मेरा केस लड़ सके और इसमें मुझे इंसाफ दिला सके। इसीलिए तो ऐसा होता है, उस पे पैसे खर्च होते हैं। इसीलिए जमीयत उलमाए हिंद ने मुल्क के बेकसूर और बेगुनाह कैद में जाने वाले, फंसने वाले हिंदू मुस्लिम युवकों की और नौजवानों की रिहाई कराने के लिए करोड़ों रुपए उस पे खर्च करती है, और खर्च करने के नतीजे में जो भी बेकसूर नौजवान फंसाया जाता है, चाहे हिंदू हो या कि मुस्लिम हो, हर एक की जमानत होती है।